وهو المعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ذنوبنا وطبيب قلوبنا بالقاسم محمد المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه البشير وحروف الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العلي العظيم. سورۃ الفجر کی ان آیات کے ضمن میں انسان کامل کے عنوان سے فکر و بحث کا یہ 10واں مرحلہ ہے. جو باتیں کل تک آپ کی خدمت میں میں نے گزارش کی اس کا مغز و ماحصل چند جملوں میں اگر بیان کیا جائے تو وہ یوں ہوگا کہ خالق کائنات نے اس عالم رنگ و بو کو ہمارے لیے مہلت امتحان قرار دیا ہے. ایک ٹرائل ہے جو چل رہا ہے اور دیکھا جا رہا ہے کہ بہترین کردار ادا کرنے والا عمل کے ذریعے اپنے آپ کو پستیوں سے بلندیوں تک پہنچانے والا کون ہے. میں نے عرض کیا کہ ایک ہمارا آسمانی وجود ہے، ایک ہمارا زمینی وجود ہے. آسمانی وجود چاہتا ہے کہ ہم بلندیوں کی طرف جائیں، زمینی وجود چاہتا ہے کہ پستیوں سے ہم ہٹنے نہ پائیں، زنجیریں ٹوٹنے نہ پائیں، بلند ہونے نہ پائیں. لہذا ایک ٹکراؤ، ایک تصادم ہر وقت انسان کے اندر جاری و ساری ہے. اور یہ عرض کیا تھا کہ اس میں پہلا مرحلہ ہی یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو الہ نہ بننے دے. چونکہ قرآن کریم نے بیان کر دیا کہ انبیاء کے مقابلے پر آنے والے لوگوں کو پستیوں کی دعوت دینے والے ان میں کی اکثریت وہ تھی کہ جنہوں نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنایا ہوا تھا، اپنے نفس کو اپنا الہ بنایا ہوا تھا. تو بلندیوں کا یہ سفر، پرواز کا یہ سفر شروع ہوتا ہے جب زنجیریں ٹوٹ جائیں، خواہشات نفس کی زنجیریں ٹوٹیں، حب دنیا کی زنجیریں ٹوٹیں، مادیت کی زنجیریں ٹوٹیں. یہ سب ہمیں پستی کی طرف بلاتی ہیں. یہ اس کا مطلب کہیں نہیں کہ دنیا کو ترک کر دیا جائے، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ اسلام ہم سے راہبانہ زندگی کا تقاضا نہیں کرتا، زاہدانہ زندگی کا تقاضا کرتا ہے. اور زاہدانہ زندگی یہی ہے کہ رہو اس دنیا میں، لیکن اسی دنیا کے ذریعے سے آخرت کو حاصل کر لو. الدنیا مزرعۃ الآخرہ. لہذا دنیا میں رہو، دنیا کو حاصل کرو، دنیا کو کماؤ، مگر اتنا یاد رہے کہ دنیا ہاتھ سے نہ نکلے مگر دل سے دنیا نکل جائے. جو بات میں نے عرض کی، دل سے دنیا نکل جائے پھر انسان قدم آگے بڑھائے، بڑے اس راہ میں. کل ذرا کچھ روشنی اس بات پر ڈالی کہ یہ انسان کے اندر صفات ہیں، یہ ہر انسان کے اندر پوٹینشلی موجود ہیں. قدرت نے یہ ہر انسان کے اندر رکھا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. لہذا ضرورت ہوتی ہے کہ ان کو انلاک کیا جائے، ان کو ابھارا جائے. اور اس کے لیے بالکل ایسے کہ جیسے ایک بیج کو اگر صحیح زمین مل جائے، ایک گٹھلی کو اگر صحیح زمین مل جائے تو پودا بنتا ہے، پھر درخت ہوتا ہے، پھر اس درخت سے ایک پورا چھتنار درخت وجود میں آ جاتا ہے جس کا سایہ بھی ہوتا ہے، جس کے پھل بھی ہوتے ہیں. اسی طرح کرم ہے، مغفرت ہے، وفاداری ہے، یہ ہر انسان کے اندر موجود ہے. اسے ابھارنے کی ضرورت ہے کہ جس میں پہلا مرحلہ
اس کی اپنی شخصیت سے یہ چیزیں ابھریں گی جب اسے گھر کا وہ ماحول ملے گا. گھر کا ماحول اسی لیے بتایا گیا کہ پہلا مدرسہ، پہلی درسگاہ ماں کی آغوش ہے. ماں کی آغوش اور پھر اگلی آغوش کا نام ہے معاشرہ. ایک آغوش ہے ماں، ذرا سا آگے بڑھیں تو ایک آغوش ہے معاشرہ. اب جملہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کا توجہ کریں کہ اگر ماں کی آغوش اسلامی ہوگی تو زندہ کردار پیدا ہوگا، اگر معاشرہ اسلامی ہوگا تو زندہ قوم پیدا ہوگی. زندہ کردار سے زندہ قوم تک کا یہ سفر ہے جو ہمیں طے کرنا ہے. لہذا ماں کی آغوش کردار پیدا کرے گی، معاشرہ قوم پیدا کرے گا، اور معاشرے کو جو چیز چارج کرے گی، معاشرے کو جو چیز واقعی طور پر روحانی اقدار پیدا کر کے بلند کرے گی، وہ ہے دین، وہ ہے مذہب. لہذا اب بات کو سمیٹ کے اگر عرض کروں آج کی شب کی مناسبت سے کہ آغوش مادر سے سفر چلے اور فرد سے خاندان، خاندان سے معاشرہ، لیکن اگر معاشرہ ہی پستیوں میں آ جائے تو پھر کیسی قوم پیدا ہوتی ہے؟ معاشرہ جب پستیوں میں آ جائے تو وہ قومیں پیدا ہوتی ہیں کہ جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے. عذاب کا کوڑا کب چلتا ہے؟ کہ جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ فراموش کر دیا جائے تب قوم پستی کی طرف جاتی ہے، انتہائی پستی کی، اتنی پستی کی طرف جاتی ہے کہ روحانیت کے ادارے وہ سنسان ہو جاتے ہیں، وہاں کوئی نہیں نظر آتا، اور مادیت کی طرف دنیا یوں بڑھتی ہے کہ سب کچھ حاصل کرنے کے بعد بھی اندر ایک تشنگی کا احساس ہوتا ہے. لہذا جب انسان آگے بڑھے گا اور معاشرہ پستی کی طرف جانے لگے گا تب ضرورت ہوگی کہ کوئی اس معاشرے کو بیدار کرے. معاشرے کی بیداری یہ ایک بہت بڑا کام ہے. کوئی اس معاشرے کے اندر انسان نکلے تو حسینی کردار پیدا کرتا چلا جائے. آقا ہمارے بس کی بات نہیں، لیکن آپ تو عطا کرنے والے ہیں، آپ تو دینے والے ہیں. آج کی رات ہمیں مایوس نہ لوٹائیے گا. آج کی رات ہم حر بن کے تو حاضر نہیں ہو سکتے، وہ حوصلہ نہیں، لیکن اپنے تمام تر گناہوں کے ساتھ آنکھوں میں اشک لیے حاضر ہیں. اے عطا کرنے والے حسین، ہماری جھولی کو خالی نہ رکھیے گا. اے آقا ہمیں عطا کر دیجئے، وہ حوصلہ دیجئے، وہ ایمان دیجئے، وہ جذبہ دیجئے، وہ معرفت دیجئے، وہ علم دیجئے کہ اس راہ میں ہم بھی آگے بڑھ کر اس لشکر سے مل جائیں جو کربلا کا لشکر ہے اور جو امام مہدی کی قیادت میں آگے بڑھنے والا ہے. آقا وہ عدل کے لیے آنے والا، ہم اس کے عدل کو برداشت کرنے والا ایمان پیدا کر لیں، ہم اس کی آواز پر لبیک کہنے والے بن جائیں. ہاں آسان مرحلہ نہیں عزیزو. میں نے عرض کیا سینٹرز بنا لینا آسان ہے، لیکن ابھی آپ اور ہم زندہ ہیں، آپ اور ہم زندہ ہیں. سینٹرز کی اینٹ اور گارے سے نہیں بنتے، یہ سیمنٹ اور اینٹوں سے نہیں بنتے. سینٹرز بنتے ہیں ان نسلوں سے جو اگر باقی رہیں گی اور وہ آئیں گی تو رونق ہوگی. اور ان نسلوں تک پہنچانا اپنی مجموعی اندازہ ہے کہ لیکن آج کا یہ دور کہ جہاں انسان اپنی آئیڈینٹی کھوتا جا رہا ہے، جہاں خود انسان اس پستی پہ تلا ہوا ہے کہ پہلے کوئی کسی کو جانور کہہ دے تو وہ برا مان جاتا تھا. آج انسان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ خود اپنے آپ کو جانور اندر سے محسوس کر رہے ہیں تو آپ ایک جانور کی زندگی گزار سکتے ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو محسوس، یہ نفس کی غلامی ہے، یہ مادیت کی زنجیریں ہیں، ان زنجیروں کو توڑنے کے لیے حسین ابن علی کو پکاریے. آواز دیجئے آقا آقا. میں کیا لبیک کہوں، میں موجود ہوں مگر ابھی تو یہ زبان ہی سلائی نہیں ہوئی کہ لبیک کہے، مگر ہاں سماعتوں سے وہ آواز ٹکرا رہی ہے. ذرا تصور کو کربلا لے جائیے کہ جہاں آپ کا اور ہمارا امام آواز دے رہا ہے. کس عالم میں آواز دے رہا ہے؟ جب زخموں کے منہ کھل چکے ہیں، جب پورا بدن لہو میں ڈوبا ہوا ہے. ابھی عباس کے بازو اٹھائے ہیں، ابھی اکبر کے سینے سے برچھی کھینچی ہے، ابھی اون محمد کے لاشیں مقتل سے لے کے آئے ہیں، ابھی قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو سمیٹا ہے. کبھی آواز دیتے ہیں حبیب مگر جواب نہیں ملتا، کبھی کہتے ہیں میرے شیرو کہاں ہو، کوئی جواب نہیں. تو پھر آواز دیتے ہیں حل من ناصر ینصرنا،
هل من مغیث یغیثنا هل من معین یعیننا. یہ شب عاشور کی مجلس ہے، باب الحوائج کے مصائب ہیں. ایک باب الحوائج کے مصائب گزر چکے ہیں، باب الحوائج کے اس وقت مصائب ہیں. لہذا جب آپ کا گریہ شباب پر پہنچ جائے تب مانگیے گا، کچھ میرے لیے بھی مانگ لیجیے گا، اپنے لیے مانگیے گا، آنے والی نسلوں کے لیے مانگیے گا. مگر ذرا کانوں کو لگائیے اس طرف کہ جہاں آواز آ رہی ہے کوئی. اس آواز کے 3 اثر ہوئے. جانتے ہیں کیا اثر ہوئے؟ اس آواز کا پہلا اثر تو یہ ہوا کہ کٹی ہوئی گردنوں سے لبیک کی آواز آقا موت نے مجبور کر دیا. اس آواز کا دوسرا اثر یہ ہوا کہ ایک مرتبہ غشی سے میرا بیمار امام چونکا، کوہنیوں پہ زور دے کے اٹھے، پھوپھی اماں ذرا میری تلوار لا دیجیے، میرا بابا آواز دے رہا ہے. اور تیسرا اثر یہ ہوا کہ خیموں سے رونے کی آواز بلند ہوئی. 6 مہینے والے نہیں، خود کو گہوارے سے گرا دیا. اللہ سلام اس حسین کے اس خون پر، اس پاکیزہ لہو پر کہ جس نے گہوارے سے گر کے لبیک کی صدا بلند کی. جانتے ہیں ایک دن اسی شب عاشور کا منظر کیا تھا؟ جب آقا ایک خیمے میں جا رہے تھے نا، تو جب رباب کے خیمے میں پہنچے تو روتی ہوئی جناب رباب آئی اور کہا آقا ایسا لگتا ہے میرا بچہ دنیا سے رخصت ہونے والا ہے، ایسا لگتا ہے میرا بچہ دنیا سے رخصت ہونے والا ہے. کہ رباب تم نے کیسے جانا؟ کہ آقا پہلے جب میں حوال دیتی تھی اصغر تو بچہ چہرہ گھما کے مجھے دیکھتا تھا، بدن میں کچھ حرکت ہوتی تھی، لیکن اب پیاس کی شدت کی وجہ سے ایسی غشی طاری ہے کہ سانس تو چل رہی ہے مگر میں پکارتی ہوں کوئی حرکت نہیں ہوتی. حسین نے کہا رباب غم نہ کرو، غم نہ کر رباب. عجب نہیں کہ کہا ہو کہ علی کہاں، اسے گہوارے میں شہادت نہیں آئے گی، اسے تو شہادت میدان میں نصیب ہوگی. یہ تو حسین کی عظمت کا قیامت تک کے لیے گواہ بن جائے گا. ایک مرتبہ لیجیے وہ وقت آیا، آقا خیموں میں آئے. عجب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، بس سنیے گا مسائل کے چند فقرے عرض کروں گے، سنیے گا کہتے ہیں. میر انیس کے خاندان کے ایک شاعر ہیں پیارے صاحب، انہوں نے ایک شعر کہا، کہتے ہیں کہ یہ سمجھ کر لے گئے اصغر کو میدان میں حسین. کیا سمجھ کر لے گئے؟ یہ سمجھ کر لے گئے اصغر کو میدان میں حسین. کیوں سبب کیا تھا؟ سبب یہ سمجھ کر لے گئے اصغر کو میدان میں حسین، قید میں بانوں سے یہ بچہ نہ پالا جائے گا، یہ بچہ نہ پالا جائے گا. کیا مطلب ہے؟ مطلب ذرا وضاحت کروں. آقا کی نظر میں دیکھیے شاعر کی اپنی نظر ہے مگر بات بالکل سچی ہے کہ آقا اس لیے لے گئے کہ میرے بعد اصغر رہے گا کہاں، اس لیے کہ بچہ یا گہوارے میں رہتا ہے یا ماں کی گود میں رہتا ہے. گہوارہ شام غریبہ میں جل جائے گا، رباب کے بازو بن جائیں گے، پھر 6 مہینے والا بچے کو لیا، میدان میں آئے، ایک بلندی پہ پہنچے، فوجوں کو پکارا، کہا دیکھو ہم اصغر کو لے کے تمہارے سامنے آئے ہیں. میں پہلے ایک سوال آپ سے کر دوں، صاحبان اولاد ہیں، صاحبان دل ہیں، ایک سوال دلوں پہ حاضر کے جواب دینا. یہ بتائیے ایک غیرت مند انسان کے لیے سب سے مشکل لمحہ کون سا ہوتا ہے؟ ایک غیرت مند انسان کے لیے سب سے مشکل لمحہ یہ ہے کہ اسے کسی کم ظرف سے کچھ مانگنا پڑ جائے، کسی ذلیل انسان سے کوئی سوال کرنا پڑ جائے. اب سمجھیے گا حسین کی مظلومیت، جو غیرت ہاشمی کا وارث ہے اسے بچے کے لیے پانی کا سوال کرنا ہے. کیسے مانگیں گے حسین جس نے ہمیشہ عطا کیا، آج وہ بچے کو لیے کھڑا ہے.
کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ اپنے نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اور کلمہ پڑھ کے نبی کی اولاد کو پیاسا مارتے ہو. اچھا مجھے پانی نہ دو، میں اپنے لیے سوال نہیں کرتا، مگر یہ بچہ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، اسے چند قطرے پانی دے دو، کوئی اثر نہ ہوا. جب نہ اثر ہوا تو اب دوسرا جملہ کہا کیا تم انسان نہیں ہو کہ انسان سمجھ کے انسان کو پانی پلا دو. تیسرا جملہ کہا کیا تم صاحب اولاد نہیں ہو. ایک مرتبہ کا اصغر میرے لال میں نے حجت تمام کر دی، اب تم تمام کر دو، یہ کہہ کے اصغر کو جلتی ہوئی ریت پر لٹا دیا. بچے نے خشک ہونٹوں کے نیام سے ننھی سی زبان کی ذوالفقار نکالی اور اب جو اپنی زبان کو ہونٹوں پہ پھیرا، فوجوں میں کوہرام بتا ہو گیا. ہم حسین کے شیر خان کو پانی ضرور پلائیں گے. اس بچے کی آخر کیا خطا ہے؟ عزاداروں سنو گے. پر عمر صاحب نے دیکھا کہ فوجیں منقلب ہو رہی ہیں تو ایک مرتبہ آواز دی، کہاں ہے ہرملا؟ ہرملا افتح کلام الحسین، افتح کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے. ارے ظالم بتا رہا ہے کہ میدان میں اصغر حسین کا کلام بنے ہوئے تھے، جو حسین کی زبان بن کے بے زبان جو حسین کی زبان بن گیا اسے اصغر کہتے ہیں. لیجئے میں نے مختصر کیا باتوں کو، تیر چلا، مگر کون سا تیر؟ 3 بھال کا تیر ہے. 3 بھال کا تیر جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ 3 بھال کے تیر کے لیے یہ ملتا ہے. ہاں 3 بھال کا تیر چلا اور آیا. لیکن اس سے پہلے ایک جملہ اور سنا دوں، 1 منٹ زیادہ ہو جائے گا لیکن یہ جملہ اور سن لیجیے. ایک جملہ اور کہا، ایک جملہ اس لفظ کو سمجھا دوں تو بس یہی سے اجازت. ایک جملہ اور کہا، خطاب کر کے کہا، اما ارونی، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کیف یتلذ عطشان؟ کہ میرا بچہ، یہ تلذی جو لفظ استعمال کیا جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب کاش کہ اس کا مطلب سمجھا سکوں. سنیے گا، مچھلی کو جب پانی سے نکالا جائے تو اس پر 3 کیفیتیں ملتی ہیں. جب یہ پانی سے نکالا جائے تو پہلے یہ پھڑپھڑاتی ہے، پہلے یہ تڑپتی ہے، پھر اس کی طاقت کم ہو جاتی ہے تو یہ آہستہ آہستہ کرمٹیں لیتی، پھر اور طاقت کم ہو جائے تو بس اپنے ہونٹوں کو کھولتی ہے بند کرتی ہے، کھولتی ہے بند کرتی ہے. اس کیفیت کو تلذی کہتے ہیں. حسین بتا رہے میرے بچے کو دیکھو تو صحیح، پیاس کی شدت سے یہ ہونٹوں کو کھولتا ہے بند کرتا ہے. تمہیں شرم نہیں آتی، تمہیں رحم نہیں آتا؟ مگر جواب کیا ملا؟ 3 بھائی کا تیر جانتے کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی سوار فرار کرتا ہے تو اس کی سواری کو گرانے کے لیے، گھوڑے کو گرانے کے لیے تیر چلاتے ہیں، اسے 3 بھال کا تیر کہتے ہیں. اب میں کیسے بیان کروں؟ 3 بھال کا تیر چلا، اصغر کا ننھا سا گلا، کیا ہوا مجھے نہیں معلوم. اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، دعائیں مانگ لیجیے، حاجات طلب کر لیجیے. سنیے گا کیا ہوا مجھے نہیں پتا، مگر 5ویں امام کہتے ہیں کہ تیر بڑا تھا، گدا چھوٹا تھا، بچہ کیسے ذبح ہوا؟ لیکن اس نہیں رہی، بچہ ایک کان سے دوسرے کان پر ذبح ہو گیا. عزاداروں، جب کسی بچے کی کوئی چوٹ لگ جائے تو باپ کیا کرتا ہے؟ اسے سینے سے لگاتا ہے. حسین نے بچے کو سینے سے لگایا، خون کا فوارہ، چلو میں خون، آسمان کا انکار، زمین کا انکار. نہیں حسین نہیں. پھر کیا کرے حسین؟ ننھا سا لاشا، چلو میں لہو، چہرے کے اوپر خون لگا. نانا نانا کمال رکھنا. واپس پلٹے، خیمے دہائے نہیں. یہ منظر نہیں پڑتا، وقت تمام ہو گیا. میں کتنا سن لیں. آخر میں کیا کیا حسین نے؟ کیا کیا؟ آج آپ سنتے مسائل کہ یہ وہ شہید ہے، واحد شہید کربلا کا جس کی حسین نے قبر بنا دی. قبر بنی، رباب کھڑی دیکھ رہی تھی، اصغر کی قبر کھد رہی تھی. قبر بنا دی، اصغر کو قبر میں اتار دیا، قبر میں لٹا تو دیا. مگر عزادارو، بچے کو جب قبر میں لٹایا اور کربلا کی ریت کو مٹھی میں لیا تو جلتی ہوئی ریت
کبھی پھول جیسے چہرے کو دیکھا، کبھی جلتی ہوئی ریت کو دیکھا، پھر مٹی ڈال کے کاش کر مجھے معاف کر دینا، یہ مدینہ نہیں کربلا ہے، حسین غریب ہے، حسین غریب ہے۔ میں کہوں گا آقا آپ نے اصغر کو لٹا تو دیا، ارے یہی تو وہ لمحہ تھا کہ جب کسی کی آواز آئی السلام علیکم یا ابا عبداللہ، کون؟ آقا نے قاصد صغرا، صغرا نے اصغر کو پیار کہا ہے، اے اصغر تری صغرا، اے آقا آخری لمحہ آپ نے لٹا تو دیا قبر میں، چھپا تو دیا اس موتی کو، لیکن جب 11 محرم آئی ظالم نیزے مارتے ہوئے ایک جگہ، اب تو ایک جگہ نیزہ مارا،